ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظیم۔ مہمان گرامی مرتبت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، اساتذہ معہد ملت، طلبہ معہد ملت اور آپ تمام حاضرین مجلس، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، معہد ملت کے بانی حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں جس وقت ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا، اس وقت کس کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ آگے چل کر یہ چھوٹا سا ادارہ ایک بڑے دینی تعلیم کے مرکز میں تبدیل ہوگا اور یہ ننھا سا پودا آگے چل کر شجر سایہ دار بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی و طہارت کے ساتھ، توکل اور اعتماد علی اللہ کی قابل قدر دولت کے ساتھ جس کام کا بھی آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت نصیب فرماتا ہے، اور ایسے افراد اللہ مہیا اور میسر کرتا ہے جن کے ذریعے اداروں کو، کاموں کو زندگی اور تابندگی نصیب ہوتی ہے۔ شام کے عربی شاعر ابو فراس الحمدانی کا شعر ہے: صنائع وفاق صانعها ففاقت وغرس طاب غارسه فطابا وكنا كالسهام اذا اصابت مراميها فراميها اصابا، کہ آج جو قابل قدر کارنامے ہماری نگاہ کے سامنے ہیں، ان کارناموں کو پیش کرنے والے لوگ بھی بہت بلند قامت تھے، اور آج جو شجر سایہ دار ملت اسلامیہ کو شجر اپنے سائے تلے ٹھنڈک، سہولت اور راحت عطا کر رہا ہے، اس کے لگانے والے، اس درخت کو زمین میں بونے والے لوگ بھی بڑے قابل قدر تھے۔ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معہد ملت کی بنیاد رکھی اور پھر اپنے زیر سایہ ایسے شاگردوں کی جماعت تیار کی جنہوں نے خون جگر سے اس ادارے کو سینچا۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب شفاہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحمید اظہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مختار اظہری، حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم، اور متعدد نام ہیں جو اس فہرست میں درج ہیں جنہوں نے اس ادارے کو بنانے، پروان چڑھانے اور
اس ادارے کی نیک نامی میں اضافہ کرنے کا قابل قدر کارنامہ انجام دیا۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو چکے، کچھ وہ ہیں جو آج بحمد اللہ بقید حیات ہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ جو اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے۔ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و شفا کی دولت کے ساتھ ان کے سائے عاطفت کو دیر تک قائم رکھے۔ یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ معہد ملت صرف دینی ادارے کی حیثیت سے خدمت انجام نہیں دیتا۔ معہد ملت کی یہ قدیم روایت رہی ہے اور آج بھی وہ روایت زندہ اور تابندہ ہے کہ یہ ایک تحریک کی شکل میں ملت اسلامیہ کی خدمت مختلف محاذوں پر انجام دیتا ہے۔ تحفظ شریعت کا معاملہ ہو، اصلاح معاشرہ کا مرحلہ ہو، یا کوئی ملی دینی سماجی رفاہی تحریک ہو، معہد ملت کے خدام نے، معہد ملت کے اساتذہ نے، معہد ملت کو قائم کرنے والے ہمارے بزرگوں نے ان تمام تحریکات میں اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ یہ بات نہ بھلائی جانے والی ہے کہ اس ادارے کا تعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بزرگوں سے اس وقت قائم ہوا جب مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تعمیر و تشکیل کا مرحلہ جاری تھا۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کے ایما پر دارالقضا کا قیام 1972 میں عمل میں آیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک دارالقضا اپنی گراں قدر خدمات تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح عصری تعلیم گاہوں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے 1965 میں امتحان دینیات کا ادارہ شعبہ قائم کیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی کی دور رس نگاہ تھی جس نے آنے والے خطرات کو محسوس کیا تھا کہ آنے والا دور مسلمانوں کے لیے کٹھن دور ہوگا، اور ان کے دین و ایمان پر، نئی نسلوں کے عقیدے پر یلغار ہوگی۔ لوگوں کے ذہن و دل سے عقیدہ توحید کو نکال کر کفر و شرک کے نقوش ثبت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس مرد خود آگاہ و خدا آگاہ نے اس وقت اس فتنے کو محسوس کرتے ہوئے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ کہ اب تک یہ ادارہ خدمت انجام دے رہا ہے، اور اس سال ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس کے دائرے کو اور وسیع کیا جائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے تقریباً 40,000 طلباء و طالبات نے امتحان دینیات میں شرکت کی، اور اب تک بڑی تعداد میں طلباء و طالبات امتحان دے چکے ہیں۔ 1965 جب سے یہ ادارہ قائم ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک 7,39,163 بچیوں نے امتحان دینیات میں شرکت کی ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کام کو اور بڑھائیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم دین و ایمان کی حفاظت کی اس تحریک کو پہنچائیں، تاکہ ہماری نئی نسلیں
اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ سر اٹھا کر اس ملک میں زندگی گزار سکیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ معہد ملت نے پہلے دن سے اپنے لیے جو نشانہ متعین کیا، اس نشانے کی طرف قدم بقدم وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو سن کر خوشی ہوگی کہ اب تک معہد ملت کے شعبۂ عالمیت سے 1248 طلباء نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ یہ بڑی تعداد ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ حضرات معہد ملت سے پڑھ کر فارغ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں دین کے چراغ روشن کیے۔ آج نہ صرف مراٹھواڑہ بلکہ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں مساجد میں امامت کی ذمہ داری، مختلف درس گاہوں میں تدریس کی ذمہ داری، مختلف خانقاہوں میں اللہ اللہ سکھانے کی خدمت، تبلیغی جماعت کی محنت سے جڑ کر دین کی دعوت کی خدمت اور محنت، اسی طرح مختلف تنظیموں، جماعتوں اور ملی اداروں سے جڑ کر خدمت معہد ملت کے فضلاء انجام دے رہے ہیں۔ معہد ملت سے ایسے لوگ فارغ ہوئے جنہوں نے خود ادارے قائم کیے، درسگاہیں قائم کی، اور یہ ایک چراغ جو یہاں روشن ہے، اللہ کے کرم سے اس چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہوئے۔ معہد ملت کے مختلف فضلاء نے تصنیفی خدمات انجام دیں، ان میں نمایاں نام حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے نقوش قلم آج بھی لوگوں کا دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جن کے طرز تحریر اور جن کے طرز خطابت نے ان کے دور کے اکابر مشائخ، علماء، فضلاء اور ادباء سے بھی خراج تحسین وصول کیا۔ حضرت مولانا قاضی عبدالاحد ازہری صاحب نے اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی طویل ترین تدریس کے ذریعے دارالقضاء میں 40 سال سے زائد مدت لوگوں کے نزاعات کا فیصلہ کرنے کی خدمت کے ذریعے جو کارنامہ انجام دیا، وہ نہ صرف یہ کہ حضرت قاضی صاحب کے نام اعمال کی نیکیاں ہیں، بلکہ اس معہد کی روشن تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ معہد ملت کے مختلف اساتذہ، یہاں کے ذمہ دار، ہمارے اکابر بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، قرآن مجید کے درس کی جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے، وہ ایک لحاظ سے بے مثال ہے۔ 3 مرتبہ قرآن مجید کے درس کی تکمیل فرمائی، ہر ہفتے پابندی کے ساتھ قرآن مجید کا درس دیا، اور نہ صرف یہ کہ خود ذاتی طور پر درس قرآن دیتے رہے، بلکہ اپنے شاگردوں کو، اپنے منتسبین کو، مختلف علماء کو اس خدمت کے لیے مامور کیا۔ اور آج اللہ کا یہ کرم ہے، ہم احساس شکر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس شہر میں، مالیگاؤں میں، جتنی مساجد میں درس قرآن کے حلقے قائم ہیں، شاید پورے ملک میں کہیں اتنے حلقے درس قرآن کے قائم نہیں ہیں۔ یہ بھی برکت معہد ملت کی ہے، یہ بھی فیضان معہد ملت کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب کا ہے۔
بات بہت طویل ہو جائے گی، میں مختصراً آپ کے سامنے تاریخ کے مختلف اوراق اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بانی معہد ملت حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی نے اس ادارے کو جس تحریک کی شکل میں قائم کیا تھا، یہاں کے خدام نے اس تحریکی شکل کو قائم اور باقی رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس ادارے کی ایک شاندار تاریخ ہے، اس کا ایک قابل فخر ماضی ہے۔ اب ہم کارکنوں اور نیازمندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک شاندار مستقبل کی طرف بھی قدم بڑھائیں۔ آج ہمارے جو طلباء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں وہ عزم بلند لے کر جائیں، یہاں سے ایک جذبہ لے کر جائیں، ایک ولولہ اور حوصلہ لے کر جائیں، اس ارادے کے ساتھ جائیں کہ انہیں اللہ کے دین کی بے غرض بے لوث خدمت انجام دینی ہے، عالم ربانی بن کر جینا ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد عالم ربانی بننا ہے، پڑھنے پڑھانے کا مقصد اللہ کے دین کا بے لوث سپاہی بننا ہے۔ ہمارے فضلاء چاہے جدید ہوں یا قدیم، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ان کی منزل کیا ہے، ان کا مقصد زندگی کیا ہے۔ معہد ملت کے شعبہ عالمیت سے الحمدللہ اب تک 1248 افراد نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ اسی طرح شعبہ افتاء و قضاء سے 167 طلباء نے سند تکمیل افتاء حاصل کی ہے۔ شعبہ حفظ سے 654 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن پاک کی سند حاصل کی۔ ہمارے حفظ کے اساتذہ میں حضرت حافظ محمد یاسین صاحب ملی نے طویل عرصے تک خدمت انجام دی اور سال بھر پہلے وہ اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی خدمت کو آج یاد کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اعلیٰ درجات سے انہیں مالا مال فرمائے۔ شعبہ تجوید و قرأت سے 1221 طلباء نے تکمیل کی ہے۔ اسی طرح ٹیلرنگ کلاس سے 370 طلباء نے سند حاصل کی ہے۔ کمپیوٹر کے شعبے سے 550 طلباء فارغ ہوئے ہیں، اور ابھی میں ذکر کر چکا کہ امتحان دینیات اس سال وسیع پیمانے پر الحمدللہ ہوا اور اس میں 39,163 طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ ہم لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ معہد ملت کا نظام تعلیم کا بھی تربیت کا بھی مضبوط ہوتا جائے۔ اسی غرض سے اس سال حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی دامت برکاتہم کو تشریف آوری کی دعوت دی گئی اور آپ نے تشریف لا کر اساتذہ و طلباء کی رہنمائی فرمائی۔ اور ابھی جنوری میں مشہور شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی دامت برکاتہم بھی 3 دن یہاں مقیم رہے اور طلباء و اساتذہ کے علاوہ شہر کے لوگوں نے بھی ان سے کسب فیض کیا۔ ہم لوگوں نے اس سال نظام تعلیم میں کچھ تبدیلیاں کی، نصاب میں بھی، نظام تعلیم میں بھی، اور کئی اچھے باصلاحیت اساتذہ کرام کا اضافہ کیا گیا۔ جو تعلیمی نظام پہلے سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا اور معیاری نظام ہے، لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش ضروری ہے، اور تخصص کے اس دور میں اداروں کو اپنی شناخت
اپنے تعارف اور اپنی خدمت کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے مناسب مضبوط اقدامات کرنے چاہیے۔ الحمدللہ کہ اس سال بڑے پیمانے پر نصاب و نظام تعلیم کے سلسلے میں کوششیں کی گئیں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، ارکان معہد ملت نے بھی دلچسپی دکھائی، اور باہمی تال میل سے الحمدللہ اس کارواں کو ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اس کے بہت اچھے مثبت خوشگوار نتائج نظر آئیں گے۔ میں اس وقت بہت دیر تک آپ کے اور اصل پروگرام کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آج ہم سب کے لیے یہ خوشی و مسرت اور فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جیسی جامع، معتدل اور علمی و دینی شخصیت ہمارے درمیان فروکش ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی تفقہ فی الدین میں امتیاز رکھنے والی شخصیت کا نام ہے۔ اللہ نے تصنیف و تالیف کا جو جوہر ہمارے مہمان گرامی مرتبت کو عطا فرمایا، ان کے وقت میں جو برکت دی وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ قاموس الفقہ کے نام سے جو کتاب کئی جلدوں میں مہمان گرامی مرتبت نے لکھی ہے، آپ یقین جانیے کہ وہ ایک کتاب بھی اگر صرف یہی ایک کتاب تصنیف کرتے تب بھی ان کے نام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے یہ کتاب کافی ہوتی۔ مختلف موضوعات پر، فقہ پر، حدیث پر، تفسیر قرآن پر، جدید معاشرتی اور مالیاتی مسائل پر جو کچھ تحریریں، تصنیفات حضرت مہمان گرامی مرتبت نے پیش کی ہیں، وہ ہم نیاز بندوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سرمہ بصیرت ہے۔ ایک بہت بڑا کارنامہ جو حضرت مہمان گرامی مرتبت انجام دے رہے ہیں وہ افراد سازی کا کارنامہ ہے۔ شیخ حسن البنا شہید الاخوان المسلمون کے بانی و مؤسس تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی بڑی تحریک تو چلا رہے ہیں لیکن کتابیں تصنیف نہیں کرتے۔ شیخ حسن البنا نے کہا، اصنف رجالا وهم یصنفون الکتب، میں افراد تیار کرتا ہوں اور وہ افراد کتابیں لکھتے ہیں۔ ہمارے مہمان گرامی مرتبت افراد سازی اور تصنیف و تالیف دونوں کے جامع ہیں۔ ان کے زیر سایہ بہت ہی بیش قیمت افراد پروان چڑھ رہے ہیں اور وہ سپاہ تازہ اہل علم، اہل دین کی تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانان ہند کا سب سے بڑا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے بھی برسہ برس سے موصوف کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہمارے مرشد گرامی مرتبت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کارواں مہمان گرامی مرتبت کی قیادت میں اور مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب کی صدارت میں رواں دواں ہے۔ آل انڈیا اسلامک فقہ اکیڈمی کے ذریعے جو فقہی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، دی جا چکی ہیں، اس میں بھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا خون جگر شامل ہے۔ نہ جانے کتنے ادارے، تنظیمیں اور مختلف دینی
عصری درسگاہیں حضرت مولانا کی فکر جلیل سے تابندگی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ایسی عظیم المرتبت، ایسی جلیل القدر شخصیت کی میزبانی کا شرف ہمیں آج حاصل ہوا۔ جہاں تک علمی، دینی، تصنیفی خدمات کا تعلق ہے، آپ نے مختصراً اس کو سنا۔ ایک صفحہ زندگی کا، ایک ورق زندگی کا باقی ہے، اسے اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے فضلاء، ہمارے فارغین ایک پیغام لے کر یہاں سے جائیں۔ حضرت مہمان گرامی مرتبت نے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے پہل مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت فرمائی اور ان کی سرپرستی میں ذکر و فکر کے مرحلے طے کیے۔ حضرت کے وصال کے بعد ایک بہت بڑے صاحب نسبت اور صاحب دل بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے با اختصاص خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت فرمائی اور ان سے ذکر و سلوک کی تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم اس ملت اسلامیہ کے قافلہ سالار ہیں، ان سے، اور حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ، ان سے اجازت و خلافت کا شرف بھی مہمان گرامی مرتبت کو حاصل ہے۔ یہ حصہ ہمارے فارغین کو اس لیے بھی دھیان سے سننا چاہیے کہ جب تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، جب تک معلومات کے ساتھ معمولات کا مرحلہ نہیں شروع ہوگا، زندگی قیمتی نہیں بنے گی۔ خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایسے ہی موقع پر بخاری شریف کی تکمیل فرما کر اپنے شاگردوں کو نصیحت کی اور فرمایا، دیکھو اگر 100 مرتبہ بھی بخاری پڑھ لو گے تب بھی اس وقت تک قیمتی نہیں بنو گے جب تک کسی صاحب دل کے قدموں میں اپنے آپ کو نہ جھکا دو گے۔ پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، اولیاء اور اہل اللہ کی جوتیوں سے لگے ہوئے ذرات شاہان عالم کے تاج میں لگے ہوئے قیمتی جواہرات سے افضل ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج معہد ملت کی اس تقریب ختم بخاری شریف میں 37 طلبہ سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح 19 طلبہ نے تکمیل حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت مولانا قمر الزماں صاحب کے روبرو ان کی تکمیل کا مرحلہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح 15 طلبہ تخصص فی الافتاء سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ معہد ملت میں امسال تقریباً 450 طلبہ زیر تعلیم رہے، 100 طلبہ مکتب میں تعلیم پا رہے ہیں۔ معہد ملت کے زیر نظم پرانی عمارت رسول پورہ میں لڑکیوں کا بنات کا مدرسہ جاری ہے۔ آئندہ سال عزم ہے کہ ہم لوگ اس ادارے کو بھی مضبوط بنائیں، آگے بڑھائیں۔ اب تک کی یہ مختصر کارکردگی میں نے پیش کی ہے۔ آپ سب حضرات معہد ملت سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم مہمان گرامی مرتبت کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری حقیر دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی عمر میں، صحت میں، مال میں، اولاد میں، نیک کاموں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو خدمات انجام پا رہی ہیں اس کا فیض
تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔